بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ رمضان کی آمد ہے۔ مختلف جو میرے سیشنز چل رہے ہیں مختلف کنٹریز کے، تو اس میں زیادہ تر جو بولا جا رہا ہے وہ یہی بولا جا رہا ہے کہ رمضان کی تیاری کس طرح سے کی جائے۔ تو ابھی تک کوئی ویلاگ اپلوڈ نہیں ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا ویلاگ بنا کر اپلوڈ کر دیا جائے تاکہ آپ لوگ بھی تیاری شروع کر دیں۔ پچھلے سال کا تو میرا کافی ڈیٹیل میرے خیال سے ایک لیکچر موجود ہے اس میں، لیکن کچھ چیزیں اس دفعہ یونیک ہم نے ڈیزائن کی، تو اس لحاظ سے ہم نے اس کو سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیا جائے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم نے بتائی سب کو، جس کا رسپانس بہت اچھا آیا، وہ یہ ہے کہ آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت صرف جو ہے زبان سے نہیں ہوتی، بالکل اس کا تعلق فیتھ والا ہی ہے کہ جس طرح فیتھ جو ہوتا ہے وہ زبان سے اقرار ہوتا ہے، دل اور دماغ سے یقین ہوتا ہے، اور تمام باڈی پارٹ سے اس کا عملاً اظہار ہوتا ہے، اعضائے جوارح جسے کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو آپ نیت کریں رمضان کی تیاری کی کہ اگر آپ رمضان میں ہدایت لینا چاہتے ہیں، اور فرمایا بھی گیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا جو ترجمہ ہے اس میں یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ ہدایت حاصل کر سکیں۔ معذرت۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ نیت کرنی ہے۔ اگر خود سے نہ ہو رہی ہو تو اپنے مینٹور سے یا کسی بھی بڑے کے ساتھ وقت لگا کر اپنی نیت کو آپ نے درست کر لینا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا کام جو اس سے اور امپورٹنٹ جو ہوگا وہ یہ والی چیز ہوگی کہ جو چیزیں رمضان سے ریلیٹڈ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری ہوتی ہیں، جیسے عید کی خریداری ہے، تو بجائے اس کے کہ آخری عشرے کو آپ اپنے تباہ کریں، آپ کیا کریں کہ آپ پہلے خریداری کر لیں۔ اگر پرچیزنگ کی جا سکتی ہے پہلے تو وہ ساری پرچیزنگ پہلے ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی تنخواہیں لیٹ مل رہی ہوتی ہیں، صحیح ہے، ان کے لیے مجبوری ہے، ورنہ جو نہیں جو کر سکتے ہیں وہ اپنی تیاری اس پہلے سے کر لیں۔ لین دین کے جو معاملات ہیں ان کو پہلے کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ پھر کیا ہے کہ آپ نے جو بہت ضروری کتابیں رمضان سے پہلے پڑھنے کی ہیں، کچھ تو ایسے نہیں جو رمضان میں ہم کریں گے، رمضان سے پہلے جو پڑھنے کی ہیں وہ کتابیں آپ خرید لیں، جس میں میں نے ان کو بتایا کہ نماز اپنی درست کرنی ہے آپ نے، تو نماز سے متعلق ایک ڈیٹیل کتاب ہونی چاہیے۔ تقی عثمانی صاحب کی کتاب موجود ہے، مفتی عاشق الہی صاحب کی کتاب موجود ہے، عاصم الاضحیٰ ہیں ان کی کتاب موجود ہے، آپ کسی بھی کتاب کو یوز کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ رمضان سے متعلق جو ہے مسائل سے متعلق آپ نے ایک تفصیلی کتاب لینی ہے، وہ بھی انہی حضرات کی کتاب موجود ہے، تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دو کتابیں ہو گئیں۔ تیسری کتاب زکوٰۃ سے متعلق، زکوٰۃ کے معاملے میں بھی لوگ بہت زیادہ کمی دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک کتاب ہونی چاہیے، تفسیر کی ایک کتاب ہونی چاہیے، دعاؤں کی ایک کتاب ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں جو رمضان کی اور نماز کی کتاب ہے اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے آپ نے 15 سے 20 شعبان سے پہلے، تاکہ اگر آپ کو کوئی کنفیوژنز ہو رہی ہے تو آپ اپنے کسی بڑے سے مینٹور سے جا کر اس ساری کنفیوژن کو ایک ہی ساتھ پوچھ لیں۔ اچھا، اس چیز میں بھی ذہن میں رکھیں، ایک ساتھ پوچھ لیں، بار بار وقت لیں گے کسی بھی ایسے شخص کے پاس ہے جو کہ تھوڑا سا بھی مصروف ہوگا، بار بار وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ والی چیز جو ہے یہ آپ کو دیکھنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ آپ اپنی ہیلتھ سے متعلق جو آپ کے کنسلٹنٹ ہیں ان کو جا کر آپ نے اپنی کمپلیٹ ہیلتھ کی باتیں بتا کر پوچھنا ہے کہ رمضان کے لحاظ سے میری احتیاطیں کیا کیا ہوں گی، یا رمضان میں مجھے کن چیزوں کا پرہیز کرنا ہے، تو وہ آپ تفصیلی اپنے ڈاکٹر سے لکھوا لیں گے۔ اور اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے، شوگر ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، کڈنی کا کوئی مسئلہ ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے ہی کنسلٹنٹ سے ڈائٹ پلان بنا لیں۔ ایک تو ڈائٹ پلان ہم نے دیا ہے،
جو آگے میں اگر اسی ولاگ میں بھی شاید ڈسکس کروں، ورنہ میں اپلوڈ تو کروا دوں گا وہ۔ اچھا، ڈاکٹر کے ساتھ آپ نے تفصیلی چیز پوچھی ہے، اس میں کچھ چیزیں پرچیز کرنے کی ہیں، جیسے وہ کہہ کہ بی پی آپ نے مانیٹر کرنا ہے، تو بی پی کا آلہ آپ نے کیا کرنا ہے، لے کے رکھ لینا ہے۔ وہ بولے شوگر مانیٹر کرنی ہے تو گلوکومیٹر آپ نے کیا کرنا ہے، لے کے رکھ لینا ہے۔ اچھا، یہ والی چیزیں آپ نے پہلے سے کر لینی ہے اپنے ڈاکٹر یا کنسلٹنٹ کے ساتھ ڈسکس کر کے۔ پھر آ جاتے ہیں ڈائٹ پلان کی طرف، آ جاتے ہیں بلکہ ڈیلی پلان کی طرف پہلے آ جاتے ہیں۔ ڈیلی پلان میں یہ ہے کہ آپ جو آپ کا آج کل کی روٹین ہے اس کے لحاظ سے پورا 1 آور کے بریک اپ سے اپنا ڈیلی پلان لکھ لیں۔ صحیح نا، کہ آپ فجر میں اٹھتے ہیں، فجر پڑھی، پھر سوتے ہیں نہیں سوتے، پھر کھانا کھاتے ہیں نہیں کھاتے، ناشتہ کرتے ہیں نہیں کرتے، تو یہ سب چیزیں کیا ہوا کہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لی۔ پھر آ جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے اسی طرح کا دوسرا ایک پلان لکھا، اور وہ رمضان کے لحاظ سے وہ اب دیکھا اس میں سے کتنی، ہاں تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہم جو ڈیلی آج کل کا ہمارا ڈے پلان ہوتا ہے اسے لکھیں، اور رمضان کے لحاظ سے بلینک لکھ کے اس میں دیکھیں کہاں کہاں ہم اسپیس نکال سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے ایک کلائنٹ ہیں، انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ اگر وہ آفس کے قریب رہ لیں اس 1 مہینے میں، ان کی فیملی ان کے ساتھ نہیں رہتی اس وجہ سے، تو وہ 3 گھنٹے کا وقت بچا سکتے ہیں، اور وہ 3 گھنٹہ اپنی عبادت میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے جب اس کو ڈیلی پلان کو دیکھا تو پھر اس میں سے ان کو یہ والی چیز ملی۔ اسی طرح سے کئی فالتو کی ہماری روٹینز ہیں، وہ ہم اس میں سے کٹ آف کر سکتے ہیں۔ پھر تراویح کے سلسلے ہیں کہ کس طریقے سے، جیسے کئی لوگ ہیں وہ گھروں پہ تراویح کروا لیتے ہیں کہ وہ اہتمام ہو جاتا ہے، اس سے وقت ان کا بچ رہا ہوتا ہے، پھر اس ٹائم پہ تفسیر کا دور کروا سکتے ہیں وہ، اس سے ان کا یہ ہے کہ ایک اضافی عبادت ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب تک وہ پلان نہیں کریں گے تو اس وقت تک نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں ہم نے کیا کیا، نیت کا بتا دیا آپ کو، ہم نے بتا دیا کون کون سی کتابیں لینی بھی ہیں، اور کون کون سی کتابیں ہمیں 15 سے 20 شعبان سے پہلے ختم بھی کرنی ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ نمازوں کو آپ نے اپنی درست کرنا ہے، دعاؤں کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، تفسیر جو ہے وہ آپ نے رمضان کے لیے مینیج کرنی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس سے ایک اور امپورٹنٹ چیز، ڈاکٹر وزٹ بھی ہو گیا، تاکہ آپ کا جو ہیلتھ ایشوز ہیں وہ پہلے سے ایڈریس ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ 5-7 روزے رکھیں اس کے بعد آپ بقیہ فرض روزے ہی نہ رکھ سکیں، تو وہ بھی ہو گیا۔ پھر آ جاتا ہے ڈائٹ پلان، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہاں، میں نے کہا جو رمضان سے ریلیٹڈ پرچیزنگ ہے، کہ ایسی چیز ہوتی ہے جیسے کراچی میں گیس کا ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے رمضان میں، تو آپ پہلے سے سلنڈر لے کے رکھیں اور اس کو ٹیسٹ بھی کر لیں، اس کے چولہے کو ٹیسٹ کر لیں، اس کی گیس کو ٹیسٹ کر لیں کہ کتنی دیر میں وہ کھانا پک رہا ہے، تاکہ اگر سحری میں کچھ ایشو ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ کتنی دیر میں سحری تیار ہو جائے گی۔ پھر آ جاتے ہیں، اچھا اسی طرح سے اگر آپ کو اٹھنے کا ایشو ہوتا ہے تو آپ نے گھڑی کا الارم لگانا ہے، تو آپ نے اپنی گھڑی کو بھی ٹرائل ٹیسٹ کر لینا ہے کہ وہ صحیح ورکنگ کر رہی ہے یا نہیں ورکنگ کر رہی۔ یہ والی چیزیں ہو گئیں۔ پھر آ گیا کہ اپنے ڈائٹ کو کیسے مینیج کرنا ہے، تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سی والی چیزیں جو ہیں وہ تیزابیت کرتی ہیں، وہ آپ نے سحری میں نہیں کھانی ہے، کون سی والی چیزیں گیس کرتی ہیں وہ آپ نے سحری میں نہیں کھانی ہے، کون سی والی چیزیں بہت جلدی ہضم ہو کے ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ دلیا لے لیں گے تو دلیا جو ہے ہوتا تو طاقتور ہے، لیکن کیا بہت جلدی ہضم ہو جاتا ہے، اور آپ کیا ہو کہ اس کو گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ لیکوڈ میں آپ دودھ لے سکتے ہیں، دودھ جو ہیں وہ دیر سے ہضم ہوتا ہے، تو وہ سمپل پانی کے مقابلے میں وہ فائدہ دے جائے گا۔ آپ کوئی بوٹی کھا سکتے ہیں، وہ دیر سے ہضم ہوتی ہے، وہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے۔ چاول بھی کھائے جا سکتے ہیں۔ آئلی چیزیں سے پرہیز کیا جائے، وہ آپ کو تنگ کریں گی۔ اچھا پھر آ جاتے ہیں، اچھا بیکری آئٹم سے تو جتنا پرہیز کر سکتے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ بیکری آئٹم سے پرہیز کریں۔ وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ پیٹ بھر گیا ہے، لیکن وہ اس طرح سے پیٹ نہیں بھرا ہوا ہوتا۔ اچھا جن کو گیس کا ایشو ہے اس کے لیے پھر میں نے ایک چھوٹی سی آیت بتائی ہے، ریاحین مائن، وہ آپ کیا کریں، 3 دفعہ دروشی، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 21 دفعہ وہ پڑھ کے اپنے پیٹ پہ پھونک لیں تو گیس کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔
پھر یہ میں نے بتایا کہ تیزابیت کا کسی کو مسئلہ ہو رہا ہو روزے کے اندر تو 3 دفعہ دروشی، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 21 دفعہ بسم اللہ کے ساتھ ملا کر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 پڑھ لیں اور آپ اپنے پہ پھونک لیں، سینے پہ پھونک لیں، تو انشاءاللہ تعالی ہارٹ برننگ والا جو مسئلہ ہے وہ نہیں ہوگا۔ پھر میں نے بتایا کہ یہ ڈائٹ پلان میں بہت تفصیلی ہے، میں نے بتایا کہ کسی نہ کسی جگہ میں اپلوڈ کر دوں گا، فیس بک پیج پہ یا اپنے کسی بھی انسٹاگرام پیج پہ ضرور اپلوڈ ہو جائے گا یہ، کہ سوڈیم جو ہے یہ زیادہ انٹیک کرنے سے بھوک زیادہ، پیاس زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، تو اس کو بھی مینیج کریں گے۔ میگنیشیم یوز کیا جا سکتا ہے، صرف میگنیشیم یوز نہیں کریں، سوڈیم میگنیشیم کمبینیشن کے طور پہ یوز کریں، تو اس سے آپ کو پیاس والا سلسلہ کم ہو جائے گا۔ پھر واٹر انٹیک جو ہے افطار سے لے کے سحری تک آپ ایک ساتھ پانی نہیں پئیں، جیسے جب آپ افطار میں ایک ساتھ وہ میٹھا لیتے ہیں تو آپ کا ایک دم شوگر لیول ہائی ہوتا ہے، آپ سے سست ہو جاتے ہیں، فینٹ ہو جاتے ہیں، بہت سے دوسرے پرابلم بھی کریٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ کیا کریں کہ 2 گلاس کا سیکوینس بنا لیں، آپ نے 2 گلاس پی لیے، اب 1 گھنٹے کے بعد 2 گلاس پینے ہیں، پھر 1 گھنٹے کے بعد 2 گلاس پینے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ وہ ہضم بھی ہوتا رہے گا، یورینیفیکیشن کا پروسیس بھی آپ کا بہت اچھا ہوتا رہے گا اور ہیوینس بھی فیل نہیں ہوگی۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بازاری شربت ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے آرٹیفیشل فلیورز ہوتے ہیں، پریزرویٹیوز ہوتے ہیں، یہ آپ کو پرابلم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سے بھی پرہیز کرنی ہے، کبھی کبھار استعمال کر لیں، ورنہ کوشش کریں کہ نیچرل جو ہیں اس کی طرف جائیں۔ تربوز بہت اچھا ہوتا ہے رمضان کے لیے، اور کسی کوئی بھی موسم ہو تو تربوز آ ہی جاتا ہے، تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ میں نے کہا جو ہمارا پھکی کا فارمولہ ہے، یا کوئی بھی آپ ایسا چورن لے لیں جو پیٹ کے ہاضمے کے لیے ہوتا ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں، کبھی بھی کوئی پرابلم ہو تو وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور جن کو آلریڈی یہ ہے کہ فیٹ کا ایشو ہے یا ان کی کانسٹیپیشن کا ایشو ہے، کھانا ان کو دیر سے ہضم ہوتا ہے، تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی ہماری کہ رمضان کی پلاننگ کیسے کرنی ہے۔ آج کل تھوڑی مصروفیت زیادہ ہوتی ہے تو ویلاگ اسی وجہ سے اپلوڈ نہیں ہو رہے تھے، تو جو بھی وقت ملتا ہے میں اس میں تھوڑا سا اپڈیٹ دے دیتا ہوں۔ تو جب جانوروں کو وقت دے رہا ہوتا ہوں، کھانے وانے میں تو ساتھ میں وقت نکل آتا ہے، تو الحمدللہ میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ڈیزائر کی بھی ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ پراپر انشاءاللہ تعالی اپلوڈنگ جو 3 آورز والے ہمارے سیشن ہیں وہ ہوتے رہیں گے۔ تو کلوزنگ رہ گئی تھی، بس اس کی 2-3 ٹکڑوں میں اس کو ریکارڈ کیا میں نے رمضان کی تیاری کے لحاظ سے، تو میں اس کو وہ کرتا ہوں، وائنڈ اپ کرتا ہوں، نٹ چل لے کے جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا، نماز کو درست کر لیا، اس کے لیے کتاب لے لی، رمضانوں کے لیے لے لی، زکوٰۃ کے لیے مسائل کے لحاظ سے لے لی، اور ہم نے یہ کتابیں جو ہیں یہ 20 شعبان تک ختم کر لینی ہیں اور اپنے مینٹور کے ساتھ ڈسکس کر لینی ہے۔ ہیلتھ ڈائٹ ہم نے کہا کہ اس کو پلان کر لیا، ڈیلی پلانر جو تھا وہ ہم نے بنا لیا، ہم نے جو رمضان میں پرچیزنگ کرنی تھی وہ ہم نے پہلے سے کر لی، جن لوگوں کو دینا دلانا تھا وہ ہم لوگوں نے پہلے سے کر لیا۔ اچھا، اس کے علاوہ ہیلتھ کے لحاظ سے ہیلتھ کنسلٹنٹ سے بات کرنی ہے تو ہیلتھ کنسلٹنٹ سے بات کر لیں، مینٹور سے بات کرنی ہے تو مینٹور سے کر لیں۔ ایک اچھا سیشن لازماً لیں، 1 سے 2 گھنٹے کا سیشن جو ہے وہ آپ لازماً لیں، تاکہ آپ کو رمضان کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ جو چیزیں ٹرائل بیس پہ آپ نے ٹیسٹ کرنی ہیں جو رمضان میں یوز ہوتی ہیں، جیسے گیس سلنڈر کہا میں نے، گھڑی کا کہا میں نے، الارم کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے جو عبادات کی روٹین بنانی ہے اس کا سیکوینس پہلے سے آپ نے ڈیزائن کر لینا ہے، وہ چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہیں۔ اچھا، یہ والی چیز ہو گئی، جن کو آپ نے رمضان کی پورا راشن دیتے ہیں ان کو بھی کوشش کر کے رمضان سے پہلے ہی دے دیں تاکہ وہ اپنی پلاننگ کمپلیٹ کر لیں۔ دعاؤں کے لحاظ سے آپ اپنے جن بھی حضرت کے ساتھ رابطے میں ہیں دعاؤں کو ترتیب دے لیں۔ تفسیر آپ نے لے لینی ہے، اگر آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے تو اس کا آپ نے پلان کر لینا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کون سے ٹائم پہ دینا ہے۔ نیت سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی، اور بہت اچھا مجھے لگ رہا ہے جتنی بھی جگہوں پہ میں سیشن لے رہا ہوں
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ آپ کا جو اس رمضان کی پریپریشن کا جو مینول آپ نے ڈیزائن کیا ہے کہ بہت زیادہ ہمارے لیے فروٹفل ہے، وہ اس کے پیچھے وجہ نیت ہے۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر ہمارے کھانوں میں مزہ اس وجہ سے ختم ہو گیا کہ اس لیول کی محبت ختم ہو گئی جو کہ پرانے دور میں ہمارے جو بڑی خواتین تھی، بزرگ خواتین تھی، وہ استعمال کیا کرتی تھی۔ اس کے میں بڑی ڈیٹیل میں بتا بھی چکا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو نیت آپ نے کی ہے اس نیت کو آپ نے عملی شکل بھی دینی ہے۔ زبان، وہی جو فیتھ والی ڈیفینیشن میں نے بتایا کہ زبان سے اقرار، دل سے یقین، اور دل اور دماغ سے یقین، اور اعضاء جوارح سے عملی شکل۔ یہ جو ہوگا یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کتنا زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہو اس رمضان میں کچھ کرنے کے لیے۔ کرنا کیا ہے؟ ہدایت کی طرف جانا ہے، اللہ کے قریب جانا ہے، قربت لینی ہے، سرکش شیاطین بند ہے، تو اس چیز کو ہم نے وہ کرنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے ہم نے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اگر آپ نے پوچھنی ہو تو آپ ہمارے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میل کر سکتے ہیں، ہمارے کوآرڈینیٹرز کو فارورڈ کر سکتے ہیں، جو ہمارے جو فیس بک پیج ہے اس پہ لکھ سکتے ہیں، میرے کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم 72 آورس کے اندر اکثر آنسر دے دیا کرتے ہیں۔ اس سے آگے پیچھے ہو تو اس پہ آپ دوبارہ ریمائنڈر ڈال سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ طالب دعا محتاج دعا۔ السلام علیکم۔